السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم ماؤں بہنوں کے تعلق سے اہم مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب حج یا عمرہ کے سفر پر جانا ہوتا ہے، اب ڈیٹ پہلے سے سفر کی طے ہو جاتی ہے، اور وہ ڈیٹ اکثر و بیشتر ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر جب جانے کا وقت آتا ہے تو مائیں بہنیں ایام سے ہوتی ہیں، حیض میں ہوتی ہے، MC میں ہوتی ہے، تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسائل سے بچنے کے لیے مائیں بہنیں یہ کرتی ہیں کہ جانے سے پہلے وہ میڈیسن اور دوائی لینا شروع کر دیتی ہیں جن دوائیوں کو حیض روکنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور حیض روکنے کی نیت سے، خون روکنے کی نیت سے، ناپاکی نہ آ جائے اس کو روکنے کی نیت سے وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ اور ایک مشورہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کیا اس طرح حیض کو روکنے والی دوائی کا استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مسئلے کی روشنی میں پوچھا جائے تو اس طرح دوائی کا استعمال کرنا جائز اور درست تو ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حیض اور نفاس یہ عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے، نظام فطرت اور نیچر کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس سفر کے موقع پر کسی ماں بہن کو اس طرح کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو دکھی ہونے کی اور دل برداشتہ ہونے کی اور دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عذر کی وجہ سے حج اور عمرہ کی کسی بھی عبادت میں انشاءاللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جب ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، شریعت بڑی آسان ہے، شریعت میں بڑی رخصتیں ہیں، تو پھر دل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور مشورہ یہ ہے کہ اس دوائی کے یوز سے، دوائی کے استعمال سے نظام فطرت کو چینج کرنا اور اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا تجربہ یہ ہے، مسائل کی روشنی میں جو لوگوں کے ساتھ حالات پیش آئے ہیں، اس دوائی کے استعمال سے نفع بہت کم ہوتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پھر MC کا نظام ان کا بگڑ جاتا ہے، ماہواری کا نظام بگڑ جاتا ہے، بعض خواتین اور لیڈیز استحاضہ کی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکوریا کے مرض کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض کو ایک دو مہینے تک جب بعد میں خون آتا ہے تو دو مہینے تک اس طرح خون کا جریان جاری رہتا ہے۔ اس طرح کے مسائل کی شکایت ہو جاتی ہے، اور اس دوائی کے لینے کے بعد اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حیض رکتا نہیں ہے، صرف کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مائیں بہنوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ حیض جاری ہو گیا، خون آنا شروع ہو گیا، اب وہ دوائی لے کر اس کو روکتی ہے، اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو سوائے نقصان کے بالکل کوئی فائدہ نہیں، اب روکنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مرتبہ خون شروع ہو گیا، 15 دن کی پاکی کے بعد اب وہ حیض ہے، جتنے حیض کے دن ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، چاہے بیچ میں خون رک جائے، رک جانے کے باوجود بھی وہ حیض کے دن ہی مانے جائیں گے۔ بعض مائیں بہنیں اور خواتین اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے کہ دن شروع ہو جانے کے بعد، حیض شروع ہو جانے کے بعد دوائی سے روک کر وہ سمجھتی ہے کہ حیض چلا گیا۔ وہ حیض جائے گا نہیں، وہ حیض کے دن مانے جائیں گے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں بعض ڈاکٹر لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر دوائی استعمال کے بعد بھی خون آ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر لوگ غلط مشورہ دے دیتے ہیں کہ نہیں، یہ حیض نہیں ہے، یہ استحاضہ ہے، یہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر کو کیا پتا؟ شریعت کا جو نظام ہے اس کا تعلق ڈاکٹری سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسئلے سے ہے۔ لہذا مسئلے کی روشنی میں وہ حیض مانا جائے گا۔ 15 دن کی پاکی کے بعد چونکہ وہ آیا ہے، لہذا وہ استحاضہ اور بیماری نہیں ہے، وہ حیض مانا جائے گا۔ اور بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دوائی استعمال کرتے ہیں تو حیض بند نہیں ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس سفر میں چلنا ہے
طواف میں چلنا ہے، سعی میں چلنا ہے، اور حج کا سفر ہے تو رمی کے لیے جانا ہے چل کر، تو اس چلنے کی کثرت کی وجہ سے وہ حیض رکتا نہیں بلکہ کم ہو کر جاری ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوائی استعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ لہذا اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس دوائی کے استعمال کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دم بھی لازم ہوتا ہے، اور کبھی تو 7 حصے والا بڑا دم لازم ہو جاتا ہے کہ بعض مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ استحاضہ ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہے حیض، اور اس حیض کی حالت میں طواف زیارت اگر کوئی کر لے گا تو 7 حصے والا جانور بطور دم کے لازم ہوگا۔ اس لیے دوائی کے استعمال سے بچنے کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کسی کی بہت ایمرجنسی ہے، کوئی ایسا الگ سا پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے الگ مسائل ہیں، لہذا قدرتی نظام اور نیچرلی نظام سے چلنا چاہیے۔ اور اگر ایسا عذر آ گیا تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صحابیات کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل پیش آئے ہیں، لہذا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمام عبادتیں اس حال میں بھی کر سکتے ہیں، بس مسجد میں نہیں جانا ہے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، اس حال میں نماز نہیں پڑھنا، بس ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور صحن میں بیٹھ کر بیت اللہ کے دیدار کا اہتمام کریں، اس پر بھی اللہ ثواب سے نوازنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں و بہنوں پر یہ شفقت کا اور نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، اس عذر کی وجہ سے انشاءاللہ وہ کسی بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگی۔ لبیک اور ذکر کی، تلبیہ کی، درود شریف کی کثرت کریں، اور احرام باندھ لینے کے بعد اگر اس طرح کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو بعض مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارے احرام میں گڑبڑی ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حال میں احرام بھی باندھ سکتے ہیں، احرام کی نیت بھی کر سکتے ہیں، بس طواف نہیں کر سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اور اس حال میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارے آسان دین چینل پر 2 ویڈیو ہم نے بنائے ہیں، اس کو ضرور سمجھ لیں اور دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو تو اس باب میں ہے کہ اگر کوئی خاتون یہاں سے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہی ہے اور جاتے وقت ہی وہ حیض سے ہے تو وہ کس طرح عمرہ کرے گی، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں۔ دوسرا ویڈیو ہم نے یہ بنایا ہے کہ طواف زیارت کا وقت آ چکا ہے اور کوئی لیڈیز حیض سے ہے، ایام سے ہے، اور آگے اس کی فلائٹ کا وقت ہے، اپنے ملک جانے کا وقت ہے، یا مدینہ منورہ جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس صورت میں وہ حج کیسے کرے گی، طواف زیارت کے کیا مسائل ہوں گے، اس پر ہم نے 2 مستقل الگ الگ ویڈیو بنائے ہیں، اس کی لنک ویڈیو کے آخر میں دی جائے گی، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ بہرحال یہ ویڈیو تو ہم نے صرف اس بات کی تعلیم کے لیے، اس بات کے مشورے کے لیے بنایا ہے کہ اس نیچرلی نظام سے ہم کھلواڑ نہ کریں، دوائی کے استعمال نہ کرنے کا ہمارا مشورہ ہے۔ اللہ عز و جل ہماری ماں و بہنوں کے حج کو بھی قبول فرمائے اور سہولتیں فرمائے، قدم قدم پر نصرت شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔